بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انعام آیت نمبر 39 سے ہمیں شروع کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ ہماری آیات یعنی ہماری نشانیاں، ہماری طرف سے آئے ہوئے پیغام میں جو باتیں بالکل واضح تھیں، جن کا کہ اللہ کی نشانیاں ہونے کا ثبوت آبویس تھا، انہوں نے ان کو جھٹلا دیا، یعنی ان کو جھوٹ قرار دے دیا۔ وہ نشانیاں کہ جو ان کو سمجھ میں آ گئی تھیں، انہوں نے ان کو ماننے کی جگہ پر ان کا انکار کیا اور دوسروں کے سامنے یہ اعلان کیا کہ یہ جھوٹی ہیں۔ فرمایا صم و بکم فی الظلمات، یہ بہرے اور گونگے ہیں تاریکیوں میں پڑے ہوئے۔ بہرے ہیں یعنی یہ سنتے نہیں، اگر یہ سنتے ہوتے تو یہ کبھی ان کو نہ جھٹلاتے۔ یہ گونگے ہیں یعنی زبان رکھتے ہیں مگر سچائی کو بیان کرنے کی توفیق سے محروم ہیں، ورنہ یہ لازماً ان کو مانتے۔ یہ اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، یعنی اپنی خواہشات کے اور اپنی انانیت کے اور اپنے ماحول کے تعصبات کے۔ یہ ظاہر ہے کہ وہ اندھیرے ہیں کہ جو میٹافورکلی اندھیرے ہیں، یعنی ایک اندھیرا وہ ہوتا ہے کہ جس میں آپ کو روشنی نہ ہونے کی وجہ سے چیزیں نظر نہیں آتی، اور ایک اندھیرا وہ ہوتا ہے کہ جس میں آپ کو حقیقی علم، فہم، عقل کی روشنی نہ ہونے کی وجہ سے سچائی نظر نہیں آتی۔ تو فرمایا کہ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں۔ من یشاء اللہ یضللہ، اصل بات یہ ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، ومن یشاء، اور جس کو چاہتا ہے یجعلہ علی صراط مستقیم، اسے سیدھے راستے پر کھڑا کر دیتا ہے، سیدھے راستے پر لگا دیتا ہے۔ یہ قرآن مجید میں بات جہاں جہاں بھی بیان ہوئی ہے، یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس فیصلے کو اپنے قانون کے مطابق کرتا ہے۔ جس کو چاہتا ہے وہ گمراہ کرتا ہے، اس سے مراد جس کو وہ چاہتا ہے اپنے قانون دستور کے مطابق جب وہ دیکھتا ہے کہ وہ سچائی اور ہدایت کا مستحق نہیں رہا تو وہ گمراہ کر دیتا ہے۔ کیوں سچائی کا مستحق نہیں رہا؟ اس لیے کہ اس نے سچائی کی قدر نہیں کی۔ سچائی جب اس کے سامنے بیان ہوتی تھی تو وہ اس کو سنتا نہیں تھا، جب اس کے سامنے پیش کی جاتی تھی تو وہ اس کو دیکھتا نہیں تھا۔ تو اللہ نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ چونکہ دنیا کی زندگی سرتسر امتحان ہے، اس لیے اس امتحان میں وہ باقی تمام چیزوں کا فیصلہ تو امتحان کے پوائنٹ آف ویو سے کرے گا۔ کسی کو وسائل کم ملنے ہیں، کسی کو زیادہ ملنے ہیں، ذہانت کم ملنی ہے، زیادہ ملنی ہے، صحت کم ملنی ہے، زیادہ ملنی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ہدایت کے معاملے میں اس نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ اس کا فیصلہ وہ کرے گا عین میرٹ کے مطابق، اس لیے کہ یہ وہ فیصلہ ہے کہ جس کا نتیجہ ہمیشہ کی زندگی میں نکلنے والا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ کہ جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، یہ بہرے اور گونگے ہیں جو اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں۔ اللہ نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ جسے وہ چاہتا ہے اسے وہ گمراہ کر دیتا ہے، اور جسے وہ اپنے قانون کے مطابق چاہتا ہے اسے وہ
سیدھے راستے کو اختیار کرنے کا موقع دیتا ہے۔ یہ بات چونکہ قرآن میں اور جگہوں پر بیان کی ہوئی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ اپنے قانون کے مطابق کرتا ہے، اپنے علم اور حکمت کے مطابق کرتا ہے، اس لیے اس کو بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں۔ قل ارائیتکم، ان سے کہو کہ ذرا بتاؤ تو صحیح، ان اتاکم عذاب اللہ، کہ اگر آ جائے اللہ کا عذاب، او اتتکم الساعہ، یا آ جائے آخرت کی گھڑی، اغیر اللہ تدعون، کیا تم اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارو گے؟ ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی سچے ہو، یعنی اگر تم واقعی اپنے ان دعووں میں سچے ہو کہ اللہ کے علاوہ اور بھی تمہارے معبود ہیں جن کو تم پکارتے ہو، جن کو تم نے اپنے دیوی دیوتا قرار دے دیا ہے، جن کی مورتیں تم نے بنائی ہوئی ہیں، جن کے تم گن گاتے ہو، جن پر تم اعتماد کرتے ہو، جن کو پکارتے ہوئے تمہارے اندر زیادہ ایکسائٹمنٹ پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کو تو تم مانتے ہو، لیکن اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جیسے کہ تمہارے اندر ایک انقباض، ایک طبیعت میں ایک بوسیدگی، ایک بوریت پیدا ہو جاتی ہے۔ مگر جب تم غیر اللہ کو پکارتے ہو تو تمہارے اندر بڑی دلچسپی پیدا ہوتی ہے۔ یہ ذرا بتاؤ تو کہ اگر آ جائے تم پر اللہ کا عذاب یا آخرت کی گھڑی آ جائے تو تم اللہ کے علاوہ بھی کسی کو پکارو گے اگر تم واقعی سچے ہو؟ یہ سوال اس بنیاد پر کیا گیا ہے کہ لوگ جانتے تھے کہ اصل میں اللہ ہی ہے کہ جو پکارنے کے قابل ہستی ہے، باقی تو جھوٹ موٹ میں لوگوں نے دیوتا، دیوی، غیر اللہ کے معبود اس لیے بنائے ہوئے تھے، آج بھی بنائے ہوئے ہوتے ہیں کہ لوگ اپنی خواہشات کو پورا کریں، لوگ یہ اطمینان حاصل کریں کہ شارٹ کٹ کے ذریعے سے انہیں چیزیں مل جائیں گی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں آدمی کامیابیاں چاہتا ہے تو وہ اس کے لیے بجائے اس کے کہ اللہ کے قانون کو سمجھے، اللہ کا قانون تو یہ کہے گا کہ بھائی کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ جو فرمائش کر رہے ہیں آپ کو ملی جائے، لیکن آدمی کا تو میرٹ پر ہوتا ہے، تو میرٹ کو آدمی ماننا نہیں چاہتا، تو وہاں بھی پھر انسان اپنے خیال سے، اپنے تصورات سے کچھ ایسی ہستیاں، کچھ ایسے معبود گڑھ لیتا ہے کہ جن کے بارے میں وہ یہ تصور کر لیتا ہے کہ میں جب ان کو پکارتا ہوں، ان کی میں ضرورتوں کو پورا کرتا ہوں، ان کی فرمائشوں کو پورا کرتا ہوں، تو پھر یہ میرے کام آ جائیں گے۔ ان کا خدا کے ہاں اتنا تعلق ہے، یہ خدا کے اتنے لاڈلے ہیں، لاڈلیاں ہیں کہ وہ ان کی بات کو رد نہیں کرے گا۔ تو یہ ظاہر ہے کہ سب کچھ جھوٹ موٹ ہے، یہ مذہب کی دنیا میں انسان کی خواہشات ہیں جن کو انسان اختیار کرتے ہیں، اور مشرکین مکہ نے بھی ان کو اختیار کیا ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ کیا اگر واقعی اللہ کا عذاب آ جائے یا حقیقت میں آخرت کی گھڑی تمہارے سامنے آئے، ذرا امیجن کرو کہ کیا اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی تم پکارو گے اگر تم واقعی سچے ہو کہ تمہارے یہ معبود تمہارے واقعی مددگار ہیں اور بنیں گے۔ بل ایاہ تدعون، نہیں بلکہ وہ ایسے موقعوں پر اسی کو پکارتے، یعنی جب کبھی کوئی ریئل ٹینشن کا، تکلیف کا، پریشانی کا موقع آتا ہے تو اسی کو پکارتے ہیں۔ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ، اور پھر یعنی وہ چاہتا ہے، انشاء، اگر وہ چاہتا ہے تو وہ اس کو ٹال دیتا ہے جس کی طرف، جس کے لیے وہ اس کو پکارتے ہیں۔ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، اور تم بھول جاتے ہو ان کو کہ جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ یعنی جب تمہارے اوپر کوئی ایسی مصیبت آتی ہے جو مصیبت واقعی تمہارے لیے بہت زیادہ پریشانی کا باعث بنتی ہے،
تو تمہیں اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنے کا خیال دھیان نہیں آتا، اور جب تم اس کو پکارتے ہو تو وہ ٹال دیتا ہے، ہٹا دیتا ہے جس کو تم ہٹوانے کے لیے اس کو پکارتے ہو، مگر اگر وہ چاہتا ہے۔ اس لیے کہ اس کے ہاں یہ نہیں ہے کہ تم پکارو اور لازماً تمہاری فرمائشی پروگرام تمہارا پورا ہو جائے، وہ اپنی حکمت کے مطابق یہ کام کرتا ہے۔ اور خدا تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اس دنیا میں ایک ہی چیز چاہتا ہے کہ ہم اس کے بندے بن کے رہیں، اس کے سرونٹس، اس کے معبود بن کے رہیں۔ ہم یہ جانیں کہ اس کا حکم ہم پر چلتا ہے، ہمارا حکم اس پر نہیں چلتا۔ یہ دنیا اس کی مرضی کے مطابق چل رہی ہے، ہماری خواہش کے مطابق نہیں چل رہی۔ تو وہ جب تم اس کی مرضی کے مطابق اس کو اپروچ کرو گے تو وہ تمہیں ہدایت بھی دے گا اور تمہیں تمہارے اطمینان کے لیے تمہارے معاملات کو ٹھیک کرے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا، کیونکہ یہ سورہ مبارکہ ہے کہ جس میں اصل خطاب ہے مکے والوں پر، جو اس زمانے کے مشرکین تھے اور جو مکے میں اور گرد و پیش میں رہتے تھے، جن کی طرف اللہ نے اپنے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ، اور بار بار بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو، تم نے اگر یہ پیغام قبول نہ کیا تو تم اسی دنیا میں مارے جاؤ گے۔ یہ خدا تعالیٰ کا طریقہ رہا ہے کہ اس نے جب بھی کسی قوم کی طرف اپنے رسول کو بھیجا ہے تو اس قوم کو جب وہ انکار پر بضد ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ لیکن یہ ایسے نہیں ہوتا کہ اچانک آ جاتا ہے۔ یعنی بعض اوقات جب سٹوری سنائی جاتی ہے تو وہ سٹوری بڑی مختصر ہوتی ہے، تو آدمی کو اس کے درمیان کی مسنگ لنکس سمجھ میں نہیں آتی اور حیران سا ہو جاتا ہے کہ کیا چکر ہے کہ ادھر وہ آئے، ادھر انہوں نے انکار کیا، ادھر سے آسمان سے کوئی بجلی گری۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ایکسپلین کیا کہ ہوتا کیا ہے۔ فرمایا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ، ہم نے بھیجے امتوں، قوموں کی طرف رسول من قبلک، تم سے پہلے بھی، یعنی تمہاری طرف آئے ہوئے رسول یہ دنیا میں کوئی پہلی مرتبہ ایسے نہیں ہوا کہ آئے ہیں، بلکہ تم سے پہلی قوموں پر بھی ہم نے اپنے رسول بھیجے۔ پھر کیا ہوا؟ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، تو ہم نے انہیں مصیبتوں میں اور مشکلات میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں۔ اس میں بھی ایک بات آپ سمجھیں کہ اومٹ کی ہوئی ہے، محذوف ہے، کہ ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو پچھلی قوموں کی طرف، ان پسے ہوئے لوگ ہیں، تو ہم کیوں مانیں؟ مطلب ان کی ہمارے اوپر سپیریورٹی کیا ہے؟ Why should we be impressed by a person who is inferior to us from a worldly point of view؟ تو ان کے اندر یہ غلط فہمی پیدا ہوتی کہ یہ جو پیغام ہم کو پیش کیا جا رہا ہے، یہ پیغام اصل میں ہمارے اوپر غلبہ پانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک نئی سیاسی پارٹی ہے جس نے کہ ایک نیا ڈھونگ رچایا ہے کہ ہم کو گرا کر وہ اقتدار پہ آ جائے۔ تو وہ یہ بات پیش کرتے زور و شور کے ساتھ، اپنے آپ کو بھی مطمئن کرتے اور دوسرے لوگوں کو بھی یہی باور کراتے۔ بات تو بالکل فضول ہے، بالکل ہی احمقانہ ہے، لیکن چلیے، یہ غلط فہمی ہو سکتی ہے۔ انسان مناسب حد تک بیوقوف ہے، یعنی بعض اوقات جب وہ چاہتا ہے کہ بیوقوف بنے تو وہ بہت سارے انٹیلیجنٹ بیوقوفی کے لیے استدلال آرگومنٹس پیش کر دیتا ہے۔ تو خدا تعالیٰ ایسے نہیں پکڑتا۔ پھر کیا کیا؟ فرمایا کہ جب انہوں نے انکار کیا تو اخذناہم بالبأساء والضراء، ہم نے ان کو پکڑا تنگی میں، مشکلات میں، معاشی تنگی میں،
بیماریوں میں، تکالیف میں. کیوں؟ لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ گڑ گڑائیں، ان کے اندر عاجزی پیدا ہو. یہ اکڑ تھی نا. اور خدا تعالیٰ معلوم ہوتا ہے کہ کچھ اس بات کو ایکنالج کر رہا ہے کہ اکڑ کی وجہ بھی تھی. بھائی پچھلے 30 سال سے ہم ہی ہیں کہ جو راج کر رہے ہیں، ہمارے پاس سارے فیصلے ہیں، ہمارے محلات ہیں، لوگ ہماری بات مان رہے ہیں. تو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے پیغمبر ہیں اور ایک آخرت آئے گی اور آپ پر یہاں عذاب آ جائے گا، تو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. تو خدا تعالیٰ نے کیا کیا کہ ان کو پکڑا اور جھنجھوڑ دیا تاکہ ان کے اندر عاجزی پیدا ہو. وہ جو اونچے تخت پر بیٹھے تھے وہاں سے گر جائیں، اور اگر توفیق ہو تو وہ اپنی اس غلط فہمی سے باہر نکلے. فرمایا فلولا اذ جاءہم باسنا، تو پھر ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب ہماری پکڑ آئی، تضرعوا، تو انہوں نے عاجزی اختیار کی. یہ اب ایک آپ سمجھیے کہ ایک حسرت سے ایک تبصرہ کیا جا رہا ہے کہ ایسا ہوا نہیں. یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک شریف النفس انسان جس کو غلط فہمی ہو گئی، معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو کچھ ایکنالج کر رہے ہیں کہ ہو سکتی ہے غلط فہمی، کہ یار سارا ٹیکا تو میرا ہے، تو یہ کہاں سے کوئی بات کرنا ہے. بھائی خدا ہی نے فیصلہ کیا تھا نا کہ مجھے سب کچھ ملے اور ان کو کچھ نہ ملے، تو یہ غلط فہمی ہو سکتا ہے ہو جائے. لیکن جب اٹھا کے پھینک دے خدا تعالیٰ، اس کے بعد تو آدمی کو ہوش آنا چاہیے نا کہ یار آئی واز رانگ، یہ تو بات ٹھیک نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ باقاعدہ ایک افسوس کا اظہار کر رہے ہیں، حسرت کا ایک انداز ہے کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب ان پر آئی ہماری پکڑ تو وہ گڑ گڑاتے، وہ عاجزی اختیار کرتے. ولیکن قست قلوبہم، مگر ان کے دل سخت ہو گئے. یعنی بجائے اس کے کہ ان کے اندر نرمی پیدا ہوتی، عاجزی پیدا ہوتی، ان کے دلوں میں سختی پیدا ہوتی. وہ اس تکلیف میں، اس پریشانی میں بھی اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے لگے. اس میں بھی بجائے اس کے کہ وہ یہ دیکھتے کہ ہمارا رب ہم کو جھنجھوڑ رہا ہے، ہماری آنکھیں کھول رہا ہے، انہوں نے اس میں بھی کچھ فلسفے بگارنے شروع کر دیے، اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنا شروع کر دیا، اپنی ذات کو ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیا، اپنے گروپ کو، اپنی ٹرائب کو، نیشن کو انہوں نے طرح طرح کے فضول قسم کے دلائل سے جسٹیفائی کرنا شروع کر دیا کہ وہ ٹھیک تھے. تو جب یہ ہونا شروع ہو گیا، بجائے اس کے کہ وہ عاجزی اختیار کرتے اور اپنے رب کے آگے جھکتے اور معافی مانگتے، انہوں نے ان مشکل حالات میں بھی اپنی ضد، اپنی ہٹ دھرمی کو نہ چھوڑا. تو فرمایا کہ ولیکن قست قلوبہم، ان کے دل سخت ہو گئے. یعنی یہ جو دل ہے، اس کا نرم ہونا یا اس کا سخت ہونا، یہی اصل میں طے کرتا ہے کہ انسان کو ہدایت ملے گی یا نہیں ملے گی. اور دل کا نرم اور سخت ہونا اصل میں یہ انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے اس کے اپنے ماحول، اس کے اپنے حالات میں صحیح فیصلہ کرنے کے نتیجے میں. صحیح فیصلے سے مراد یہ ہے، صحیح فیصلہ آدمی اس وقت کرتا ہے کہ جب آدمی اپنے آپ کو پکچر سے نکال دیتا ہے، اپنے خاندان کو، اپنی قوم کو پکچر سے باہر کر دیتا ہے، اور یہ طے کرتا ہے کہ اس صورتحال میں اصل میں صحیح بات کیا ہے. جب تک چور چوری کے سارے سینیریو میں، چوری کے نتیجے میں جو اس کو مال ملتا ہے، اس کے فائدے کو ذہن میں رکھتا ہے، وہ چوری کو برا نہیں کہے گا. وہ تھوڑی دیر کے لیے اس چوری کے فائدے کو ادھر رکھے اور اپنے آپ کو بھی اس سے باہر نکالے اور یہ طے کرے کہ چوری ٹھیک ہے کہ غلط ہے، تو اسے کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. جیسے ہی چور کی ذات درمیان میں آ جاتی ہے، وہ کہتا ہے اس میں مسئلہ کیا ہے، یہ تو میرا حق ہے. تو اصل میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کی ذات ہے کہ جو ایک رکاوٹ بن جاتی ہے. تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ جب خدا تعالیٰ نے ان کو جھنجھوڑا
تو اس نے اس کو جھنجھوڑا، اس لیے بیماریاں آئیں، کاروبار فیل ہونے شروع ہو گئے، معلوم ہوتا ہے کہ اقتدار ہاتھ سے نکل رہا ہے اور کچھ بھی نہیں رہ گیا. تو انہوں نے بجائے اس کے کہ اس کے بعد اس بات کا اعتراف کرتے کہ یہی اس کائنات کو خدا چلا رہا ہے، ان کے دل سخت ہو گئے. انہوں نے اس کے باوجود جسٹیفیکیشنز پیش کرنی شروع کی. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور یہ کیسے ہوا کہ شیطان نے جو کچھ وہ کرتے تھے اس کو خوشنما بنا دیا، جسٹیفیکیشنز پیش کر دی کہ جو ہم کرتے تھے ٹھیک ہی تو کرتے تھے، یعنی اس میں حرج ہی کیا تھی. تو یہ اصل میں جب اس طرح کی جسٹیفیکیشن سامنے آتی ہیں تو شیطان ظاہر ہے کہ نئے نئے آئیڈیاز پیش کرتا ہے کہ بھائی غلط بات کیا تھی. یہ تو اصل میں کیا ہوا کہ وہ ذرا سیمنٹ تھوڑا سا کمزور کم وقت اس نے کانٹریکٹر نے لگا دیا، ورنہ بلڈنگ نہ گرتی. ہماری پلاننگ تو بالکل ٹھیک تھی. یہ بیماری اصل میں اس لیے آئی کہ وہ کچھ کسی نے پانی میں کچھ ڈال دیا. سو ظاہر ہے آبویسلی ہر دنیا کے مسئلے کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبب تو ہوتا ہی ہے. تو لوگ پھر اس ایکسپلینیشن میں پڑھ کے اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے لگے، اور حالات کے پس منظر میں جو خدائی فیصلہ ہے اس کے بارے میں انہوں نے توجہ کرنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی. تو شیطان نے ان کے ان برے اعمال کو کہ جو وہ اپنے دور اقتدار دور امارت میں کرتے تھے اور جو ختم ہو گیا سب کچھ، اس کے باوجود وہ اس کو خوشنما بنا کر پیش کرنے لگا اور وہ اس کے ساتھ شامل ہو گئے. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ. پھر جب انہوں نے بھلا دیا اس کو کہ جس کی ان کو یاد دہانی کرائی گئی تھی، یعنی انہیں یاد دہانی کرائی گئی ان حالات کو پیدا کر کے کہ جن حالات میں وہ مشکل میں پڑ گئے تھے. لیکن یہ اصل میں تعبیر ہے اس بات کی کہ اللہ نے پھر ان کو ایک مرتبہ پھر خوب فراوانی دی، خوب ان کو دنیا میں کامیابی دی. یعنی وہ دنیا میں کامیاب تھے، انہوں نے اللہ کے پیغام کا انکار کیا، اللہ نے ان کو مشکلات میں مبتلا کیا، انہوں نے اس سے فائدہ نہ اٹھایا بلکہ اپنے اعمال کو انہوں نے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کیا. جب وہ بھول گئے سب کچھ بجائے اس کے کہ وہ عاجزی اختیار کرتے، تو اللہ نے ان کے لیے ایک مرتبہ پھر دنیاوی ترقی اور اسباب کے خزانے کھول دیے. حتیٰ اذا فرحوا، یہاں تک کہ جب وہ اس پر اترانے لگے، بما اوتو، اس پر کہ جو دیے گئے، اخذناہم بغتتاً، تو ہم نے پکڑ لیا ان کو اچانک، فاذا ہم مبلسون، پھر کیا ہوا کہ وہ بالکل مایوس ہو گئے، حیران پریشان مایوس ہو گئے. یہ ہے اصل میں پوری داستان ان قوموں کی کہ جن قوموں پر اللہ کا عذاب آیا. Obviously it was spread over years, decades. پتہ نہیں نوح علیہ السلام کے کیس میں تو for centuries کہ جس میں یہ سارے واقعات ہوئے. اقتدار، امارت، قوت، پیغمبر کا آنا، ان کا انکار کرنا اور ان کو تکلیف میں مبتلا کر دینا، اور پھر ان کا بھول جانا اور دلوں کا سخت ہو جانا. معلوم ہوا کہ دل کا سخت، اللہ معاف کرے، دل کی سختی ہوتی ہے جب آدمی بالکل آخری حد تک گر جاتا ہے اور تمام تر امکانات کے باوجود کہ جس میں انسان اگر آنکھیں کھولنا چاہے تو کھول لے، وہ بند کر دیتا ہے. تو پھر اللہ کی طرف سے وہ دل کی سختی ہوتی ہے، جس کے بعد پھر اس نے وہ کیا کیا، اس نے لوگوں کے معاملے میں دوبارہ ان کو فراوانی دی، اور ایسی فراوانی دی کہ جس پہ وہ اترانے لگے کہ دیکھا ہم نہ کہتے تھے کہ یہ تو ایک وقتی ایک پرابلم آئی ہے، ہمیں مشکل آئی ہے اور پھر صورتحال ٹھیک ہو گئی اور ہم کامیاب ہو گئے. تو پھر اچانک اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا. تو آپ جب کبھی بھی رسولوں کی داستانیں پڑھیں تو اس میں اس سٹوری کی تفصیل کو ہر ایک میں شامل سمجھیں. اصل میں یہ قرآن کا انداز ہے. اسی وجہ سے میں یہ کہتا ہوں
میں کو بہت زیادہ اس معاملے میں نے چیزیں پڑھی ہوئی نہیں ہیں، لیکن جتنی ایک میں نے سیرت پڑھی ہے، مجھے مکی دور کے بیان میں یہ چیز نظر نہیں آئی کہ قریش کے لوگوں کے اوپر کوئی بہت سختیاں آئی ہوں اور اس کے بعد ان کو موقع ملا کہ وہ گڑگڑائے اور پھر وہ بھول گئے اور پھر ان کے اندر وہ آئی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں یہ سب جو بھی ہسٹری ہے یہ انسانوں نے مرتب کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری مدنی دور میں تو دھیرے دھیرے بہت اسٹیبلش ہو گئی، بہت زیادہ اس کے اہتمام میں بہتری پختگی آ گئی۔ مکی دور میں ابھی چند ہی تو مسلمان تھے، تو وہ کیا تاریخ مرتب کرتے یا اس کو محفوظ کرتے؟ تو جو باتیں کچھ تھوڑی بہت ادھر ادھر سے مل گئیں سو مل گئیں، لیکن قرآن کی روشنی میں جب آپ سیرت کو دیکھیں گے تو لازماً یہ بات مکی دور میں شامل کریں گے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایسا نہ ہو۔ قرآن آخر کیوں بتا رہا ہے؟ یہاں بھی بتا رہا ہے، اور اس کی جوڑا سورہ آگے آئے گی اعراف، اس میں بھی اسی بات کو دوبارہ بیان کیا ایک دوسرے انداز میں، کہ یہ ہر رسول کے ساتھ، جب ہر رسول کی قوم کے ساتھ یہی معاملہ ہوا کہ پھر جب وہ اترانے لگے اس پر کہ جو وہ دیے گئے تو ہم نے ان کو پکڑ لیا اچانک۔ پھر کیا ہوا کہ وہ بالکل مایوس ہو گئے اچانک پکڑے جانے پر۔ فرمایا فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو جڑ کاٹ دی گئی ان لوگوں کی جنہوں نے ظلم کیا۔ ظلم کیا یعنی اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ جڑ کاٹ دی گئی یعنی ایک تو ہوتا ہے نا، ایک پکڑ ہوتی ہے کہ جس میں کچھ تکلیفیں آتی ہیں، کچھ پریشانیاں آتی ہیں، پھر بھی قوم سروائیو کرتی ہے، لیکن ایک وہ عذاب ہوتا ہے